کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو مالدار بننے، غربت مٹانے اور فنڈز مینجمنٹ کا ایک ایسا فارمولہ دیا تھا کہ جس کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے فائنانشل ایکسپرٹس بھی حیران رہ جائے۔ آج سائیکالوجی اور سائنس بھی ان اصولوں کو ماننے پر مجبور ہو گئی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف غریبی سکھاتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود غریبی سے پناہ مانگی ہے، بلکہ اپنی امت کو 4 ایسی زبردست فائنانشل ایڈوائسز دی جن پر اگر آج کوئی عمل کر لے تو اس کے گھر سے تنگی اور قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن ان میں سے چوتھی ایڈوائس ایک ایسا پروڈکٹیوٹی ہیک ہے جسے اگر آپ نے کل صبح سے ہی شروع کر دیا تو آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ مستند احادیث کی روشنی میں وہ 4 الہی اصول کون سے ہیں۔ پہلا اصول، مالی طور پر خود کفیل بننا اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ آج کل لوگ معمولی تنگی آتے ہی قرض لینے یا دوسروں پر بوجھ بننے کا سوچتے ہیں، اور یہ چیز برکت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول دیا جو انسان کی غیرت اور غیرت ایمانی دونوں کو جگاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس حدیث کی گہرائی کو سمجھے۔ اوپر والے ہاتھ سے دینے والا اور نیچے والے ہاتھ سے مانگنے والا یا دوسروں پر انحصار کرنے والا مراد ہے۔ صحیحین کی ایک اور روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اسے غنی اور بے نیاز کر دے گا۔ اسلام ہمیں فائنانشل انڈیپینڈنس کا حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ ایک سچے مسلمان کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ معاشی طور پر اتنا مضبوط ہو کہ وہ لوگوں کو دینے والا بنے، نہ کہ ان سے مانگنے والا۔ دوسرا اصول، خرچ کرنے کی صحیح ترجیح۔ یہاں بہت سے لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ باہر نام کمانے کے لیے تو بڑا خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں پر تنگی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فائنانشل ماڈل اس کے بالکل برعکس ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم جن پر خرچ کرتے ہو ان میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروعات کرو۔ آپ کے پاس جو بھی پیسہ آئے اس کا پہلا حق آپ کی بیوی، بچوں اور والدین کا ہے۔ اسلام کہتا ہے باہر کسی بھی صدقے سے پہلے اپنے گھر والوں کو ایک اچھی اور باعزت زندگی دینا اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم غریب اور مسکینوں کو بھول جائیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کا اپنا گھر معاشی طور پر مستحکم ہوگا تبھی آپ معاشرے کے دوسرے غریبوں کی طویل عرصے تک اور زیادہ بہتر طریقے سے مدد کر سکیں گے۔ جب آپ نیت صاف رکھ کر اپنے بچوں پر حلال کمائی خرچ کرتے ہیں تو کائنات کا مالک آپ کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر طویل ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے تو اس کو چاہے کہ صلح رحمی کرے۔ اس لیے خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ حقیقت میں بڑھ جاتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کہتی ہے، دوسروں پر خرچ کرنے سے ہیپینس پروموٹ ہوتی ہے۔ یہ کورٹیسول یعنی سٹریس ہارمون کو کم کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص زیادہ رسک برداشت کرنے کی طاقت حاصل کرتا ہے اور لانگ ٹرم پلاننگ بھی کلیئر اسٹریٹجی کے ساتھ کرتا ہے۔ سٹین فورڈ کی تحقیق جو سوشل کیپٹل کے اندر کی گئی وہ دکھاتی ہے کہ ہائی ڈینسٹی ٹرسٹ نیٹ ورک سے یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں کیا جانے والا انویسٹمنٹ اور بزنس سروائیو کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ صلح رحمی کرنے سے آپ ہائی ٹرسٹ نیٹ ورک بلڈ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارا پیسہ خرچ کر دینا چاہیے یا فیوچر پلاننگ بھی ضروری ہے؟ تیسری نصیحت اسی کے بارے میں ہے۔ تیسرا اصول، اپنے بچوں کے لیے حلال اثاثے اور سیونگ چھوڑ کر جانا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا پیسہ اڑا دینا ہی توکل ہے، لیکن یہ سوچ درست نہیں۔ اسلام فیوچر پلاننگ اور فیملی سیکیورٹی سکھاتا ہے۔ یہ حدیث تاریخ کی سب سے بڑی فائنانشل ایڈوائس ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جب مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہوئے اور انہوں نے اپنی ساری دولت صدقہ کرنی چاہی تو نبی علیہ السلام نے انہیں روکا اور ایک تاریخی جملہ فرمایا، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غریب چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پیچھے اپنی فیملی کے لیے سیونگز اور بزنس چھوڑ کر جانا ایک نبوی فضیلت ہے۔
یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں امیر ہونا یا انویسٹمنٹ کرنا منع ہے۔ اب آتے ہیں اس چوتھے اصول کی طرف جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا، جو سست انسان کو بھی چند دنوں میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ چوتھا اصول، صبح کے وقت کا صحیح استعمال۔ دنیا کے تمام بیلینئر صبح جلدی اٹھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ راز 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ مسند احمد اور سنن ابی داود میں آپ علیہ السلام کی ایک خاص دعا منقول ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ برکت کا مطلب ہے تھوڑی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا۔ اگر آپ فجر کے بعد سو جاتے ہیں تو آپ اپنے دن کی سب سے بڑی برکت کو ضائع کر رہے ہیں۔ جو لوگ فجر کے فوراً بعد اپنے کام، بزنس، پڑھائی یا پلاننگ کا آغاز کرتے ہیں، ان کے کاموں میں اللہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد شامل ہوتی ہے کہ وہ کم وقت میں دوسروں سے 10 گنا زیادہ کما لیتے اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج آپ نے ان میں سے کس اصول پر سب سے پہلے عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کامنٹ میں یا اللہ برکت دے لکھ کر ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔